السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے طاقتور اور مجرب وظیفے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو نہ صرف آپ کی دنیا بدل سکتا ہے بلکہ آپ کی آخرت کو بھی سنوار سکتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سورۃ اخلاص کے پاورفل وظیفے کی۔ یہ وہ سورت ہے جس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بیان فرمائی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح صرف ایک بار سورۃ اخلاص کو مخصوص انداز میں پڑھنے سے آپ کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی آ سکتی ہے، اور آخر میں ہم آپ کو ایک ایسا روحانی نسخہ دیں گے جسے آزمانے کے بعد آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین کرام، سورۃ اخلاص قرآن مجید کی وہ مختصر لیکن عظیم سورت ہے جو صرف 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کی روحانی طاقت بے حد ہے۔ اس سورت کو توحید کا نچوڑ کہا جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بے نیازی کو نہایت جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورۃ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ غور کیجئے، صرف ایک سورت پڑھنے سے آپ گویا تہائی قرآن پڑھنے کا اجر حاصل کر لیتے ہیں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں اس سورت کے پاورفل وظیفے کی۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے یقین کامل کے ساتھ روزانہ مخصوص طریقے پر سورۃ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے، رزق میں برکت دے دیتا ہے، دلوں کو سکون عطا کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ وظیفے کا طریقہ نہایت آسان ہے، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ نیت خالص ہو، دل میں یقین ہو اور مستقل مزاجی ہو۔ آپ نے یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کسی پاک جگہ پر مکمل توجہ اور دھیان کے ساتھ 313 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ ہر بار پڑھنے سے پہلے یا اللہ، یا احد، یا صمد 11 مرتبہ پڑھیں اور پھر 313 بار سورۃ اخلاص۔ اس عمل کے دوران اپنی حاجت، پریشانی یا مقصد کو دل میں رکھیں اور دعا کریں۔ یہ عمل صرف 3 دن کریں، جی ہاں صرف 3 دن، اور پھر خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح غیب سے آپ کی مدد فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 313 کی تعداد ہی کیوں؟ ناظرین، 313 وہ تعداد ہے جو ہمیں غزوہ بدر کی یاد دلاتی ہے، جب صرف 313 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دشمن کے ہزاروں لشکر کو اللہ کی مدد سے شکست دی۔ یہ عدد روحانی طاقت اور یقین کی علامت ہے، اس لیے اس تعداد کو اس وظیفے میں خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اب ہم آپ کو کچھ حقیقی واقعات سناتے ہیں جن لوگوں نے یہ وظیفہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں کیسا انقلاب برپا کیا۔ ایک بہن جن کا نام ہم ظاہر نہیں کریں گے، وہ شدید مالی مشکلات کا شکار تھی، نوکری چھوٹ گئی تھی، شوہر بیمار تھے، بچوں کی تعلیم رکی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمارے ایک چینل سے یہ وظیفہ سنا اور مکمل یقین کے ساتھ 3 دن یہ عمل کیا۔ چوتھے دن انہیں ایک پرانی کمپنی سے کال آئی جو انہیں دوبارہ نوکری دینا چاہتی تھی، وہ بھی دگنے تنخواہ پر۔ شوہر کی صحت بہتر ہوئی اور بچوں کا اسکالرشپ میں داخلہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، ایک اور بھائی جنہیں کورٹ کیس میں پھنسایا گیا تھا، انہوں نے بھی اس وظیفے کو 3 دن کیا۔ عدالت کا فیصلہ انہی کے حق میں ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ ناظرین، سورۃ اخلاص کی یہ روحانی طاقت ہمیں اسی لیے عطا ہوئی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کریں۔ قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہی اصل مقصد ہے۔ اب ایک اور اہم بات، اگر آپ اس وظیفے کو کرتے وقت صرف اپنی دنیاوی حاجات کو مد نظر رکھیں گے
اور نیت میں خلوص نہیں ہوگا تو اثرات کم ہو سکتے ہیں۔ نیت کی پاکیزگی، دل کا خلوص اور زبان کی سچائی، یہ تین چیزیں اس عمل کو کامیاب بناتی ہیں۔ ایک بار حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں تنگ دستی کا شکار ہوں۔ حضرت نے فرمایا سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھو۔ کچھ عرصے بعد وہی شخص واپس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی برکت دی کہ اب میں دوسروں کو دے رہا ہوں۔ اب ناظرین، ایک خاص بات، اگر آپ سے وظیفے کو جمعہ کی رات یعنی جمعرات کے بعد کی شب میں کریں تو اس کے اثرات اور زیادہ تیز ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کی رات عبادت کے لیے بہت بابرکت ہے۔ اس رات کو جب آپ سورۃ اخلاص 313 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو فوراً سنتا ہے۔ ایک اور ترکیب یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو سورۃ اخلاص کے بعد سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الناس بھی ایک ایک بار پڑھ لیں تو یہ پورا عمل ایک مکمل روحانی حصار بن جاتا ہے۔ اب ایک آخری بات جو بہت ضروری ہے، کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتے تو کیا یہ وظیفہ اثر کرے گا؟ ناظرین، یاد رکھیے کہ وظیفے اور عبادات ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں تو نماز کو کبھی بھی ترک نہ کریں۔ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے اور وظیفہ اللہ تعالیٰ سے دعا کا۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر نماز کے پابند ہو جائیں اور پھر سورۃ اخلاص کا یہ عمل کریں تو انشاءاللہ نہ صرف آپ کی دنیا سنورے گی بلکہ آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک اور اہم پہلو جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہے استقامت۔ کئی لوگ ایک دن عمل کرتے ہیں، 2 دن کرتے ہیں اور تیسرے دن کہتے ہیں کہ کچھ ہوا نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، مگر وہ ہر بندے کو اس کی نیت، صبر اور اخلاص کے مطابق نوازتا ہے۔ جیسے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں ویسے ویسے آپ کی دعائیں قبولیت کے قریب پہنچتی ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وظائف کو صرف مسائل حل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ صرف اس کی رضا کے لیے اس کی طرف رجوع کرے۔ جب آپ صرف اس لیے وظیفہ کریں کہ اللہ راضی ہو جائے تو وہ آپ کو وہ کچھ دیتا ہے جو آپ نے مانگا ہی نہیں ہوتا۔ وہ آپ کے دل کی آواز کو بھی سنتا ہے اور وہ حاجت بھی پوری کر دیتا ہے جو زبان پر نہ آ سکی ہو۔ یاد رکھیں، سورۃ اخلاص پڑھنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اس کے دل میں سکون اترتا ہے، خوف اور بے یقینی دور ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک نئی زندگی کی طرف بڑھتا ہے۔ ناظرین، آخر میں ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ یہ وظیفہ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو بھی بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر دل تک پہنچے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آئندہ ایسی مزید روحانی اور اصلاحی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے اور ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔